السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز اور معزز مہمانان عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اہل فلسطین کے اوپر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی جنگ کی ہے اور آپ بذات خود 27 جنگ میں شریک تھے. آپ نے جنگ لڑی مگر کسی بچے کے سر کو اس کے تن سے جدا نہیں کیا، کسی ماں کو بیوہ نہیں بنایا، کسی بہن کے آنچل کو داغدار نہیں بنایا، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا. بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی وہ تڑپ ہو، اگر آج بھی غزہ پٹی کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمان مل کر دعا کرے، درد سے دعا کرے، اگر آپ کے بچے کو تکلیف پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کتنے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں کی کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بچوں کی لاش ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان میں سے کسی کی لاش ہے تو کسی کا سر نہیں اور ان بچوں کا دماغ نہیں اور ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. 1 سال کی عمر میں بچوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ان کے اوپر بارود برسایا ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں. کون ہے یہ میزائل برسانے والا، بارود برسانے والا؟ یہ ظالم یہودی ہے. ہم لاچار اور بے بس ہیں. ہمیں اور آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. یاد رکھو یہ مسلمانوں، وہ وقت فلسطین کبھی نہیں بھولے گا جب ان کے اوپر بم برسایا جا رہا تھا، بارود برسایا جا رہا تھا، میزائل داغا جا رہا تھا. تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اہل فلسطین کے حق میں دعا گو کے بجائے ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف تھی. اور سن لو یہ مسلمانوں، یہی وہ فلسطین ہے جو جہاں میں بیت المقدس آباد ہے، یہی وہ بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. جی ہاں، یہی وہ فلسطین ہے جو آدھے سے زیادہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. یہی وہ فلسطین ہے جو انبیاء ورسل کی ہجرت کی جگہ رہی ہے. یہی وہ مسجد ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اس مسجد کے اندر اس کا نماز پڑھنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں پر آج ظلم ڈھایا جا رہا ہے. وہاں کے معصوم ننھے بچے لاچار و بے بس ہیں اور ان کے گھروں پر میزائل داغا جا رہا ہے، بم برسایا جا رہا ہے اور وہاں کے ہاسپٹل کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. بیچارے فلسطین والے درد محسوس کرتے ہیں اور صرف انہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو درد محسوس کرنا چاہیے. چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہو یا بنگلہ دیش کا ہو یا پاکستان کا ہو یا سیریا کا ہو یا افغانستان کا ہو یا جورڈن کا ہو یا اندرس کا ہو یا اسپین کا ہو یا ایران کا ہو یا عراق کا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو، آواز بلند کرنا چاہیے. میرے دوستو، ایک ایک بچے کی میت دکھا رہے ہیں اور وہ بچہ میرے عزیزو مردہ حالت کے اندر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بے فکری میں نہ رہنا، میں اللہ کے دربار میں تمہارا گریبان ضرور پکڑوں گا. جی ہاں، جس وقت فلسطین کے مسلمان پریشان حال تھے اس وقت تمہارے برگروں میں کوئی کمی نہیں آئی، تمہارے فرموں میں کوئی کمی نہیں آئی، تمہارے پیسوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. پورا کا پورا گھر اجڑ گیا. غزہ میں مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کو بندک بنایا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا جرم ہے؟ اے مسلم قوم کے لیڈروں، اے مسلم قوم کے دانشوروں، یاد کرو محمد رسول اللہ کی 20 سال کی عمر کو. آپ 20 سال کی عمر کے ہیں، نبوت نہیں ملی ہے. ایک جوان ہے، ہٹے کٹے محمد رسول اللہ کے پاس ایک فریاد آتا ہے اور آپ کا سماج میں کوئی بڑا مقام بھی نہیں ہے. اس وقت میں آپ تجارت کرتے تھے. 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کے پاس ایک مظلوم شخص پہنچتا ہے. آج ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھنے والوں، آج بڑی لمبی لمبی تقریریں کرنے والوں، آج نبی کے محب ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، آج نبی کے سچے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. ہمارے نبی نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کی ہے اور ہمیں بھی ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے. ہمارے نبی اللہ کے پیغام سمجھانے والے نبی اور رسول تھے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اہل فلسطین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پڑھ کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں.
کہ فلسطین والے درد بھری آواز میں ظالموں سے یہ کہہ رہے ہیں، اے ظالموں اپنی قسمت پر نازانا ہو، کہ ارے اے ظالموں اپنی قسمت پر نازانا ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، وما علینا